بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کامیاب لوگوں کی خصوصی عادات کے حوالے سے چوتھی نشست میں بیٹھے ہیں۔ پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم اس حوالے سے ان سے مختلف سوال کریں گے کہ اس کے اندر یہ جو چوتھی عادت ہے، اس کا باقی 3 عادات سے جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، جس پہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے، ان سے کیا تعلق ہے؟ جی پروفیسر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیدی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک سلسلہ وار گفتگو جو شروع کی ہے اس حوالے سے آج کی اس نشست کا انعقاد کیا۔ جہاں تک ہماری چوتھی عادت کا تعلق ہے تو اس کا جو ٹائٹل رکھا گیا ہے وہ ہے جیتنا اور جیتنے دینا، اور آپ نے پوچھا کہ پہلی 3 عادتوں سے اس کا کیا تعلق ہے، تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ پہلی 3 عادتیں جو ہیں وہ انسان کی اپنی ذاتی تسخیر کے لیے ہیں، اور چوتھی عادت سے آغاز ہو رہا ہے کائنات کی تسخیر کا، ارد گرد کے ماحول کو مسخر کرنے کا۔ اور میں نے پہلے بھی یہ بتایا تھا، آج بھی یہ بتا رہا ہوں کہ تسخیر کائنات اولین شرط ہے، تسخیر ذات اولین شرط ہے تسخیر کائنات کی۔ جب تک انسان پہلے اپنی ذات کو مسخر نہیں کر دیتا تب تک وہ ماحول اور معاشرے کو مسخر نہیں کر سکتا۔ اپنی ذات کو مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنے احساسات اور اپنی عادات و اطوار انسان ان پر قابو پا چکا ہو، وہ انسان کے ضبط میں ہو، وہ اپنے آپ پر سیلف کنٹرول حاصل کر چکا ہو۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ پہلی منزل ہے، جیسے ایک مکان 2 منزلہ ہم نے بنانا ہو تو پہلی منزل اس کی تعمیر کیے بغیر ہم اوپر دوسری منزل تعمیر نہیں کر سکتے۔ لہذا بالکل اسی طرح جیسے 2 منزلہ مکان کے لیے، ڈبل سٹوری کے لیے، دوسری سٹوری کو بنانے کے لیے پہلی سٹوری کو پہلے بنانا ضروری ہے، اسی طرح ارد گرد کے ماحول کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ پر کنٹرول حاصل کر چکے ہوں۔ آپ کی عادات و اطوار، آپ کا کھانا پینا، سونا جاگنا، ہنسنا رونا اور دیگر جملہ جذبات، احساسات، خیالات وہ آپ کے کنٹرول میں ہوں، نہ یہ کہ آپ ان کے کنٹرول میں ہوں، جیسے کہ اکثر و بیشتر لوگوں کی اکثریت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو مسخر کر لیں گے نا تو پھر اس کے بعد آگے ماحول کو مسخر کرنا اور ماحول کے اوپر اثر انداز ہونا آسان ہوگا۔ میجورٹی لوگوں کی غلطی یہی کرتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسخر کیے بغیر ماحول کو مسخر کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں، تو اس کے اندر بیشتر ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی پروفیسر صاحب، تھوڑا سا مختصراً یہ بتا دیں گے یہ چوتھی عادت ہے ون ون ون، جیتنا اور جیتنے دینا، یہ اصل میں ہے کیا؟ دیکھیں جی، یہ چوتھی عادت جو ہے ون ون، جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے، اردو میں جس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ جیتنا اور جیتنے دینا، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک اور بات کو سمجھنا ہوگا کہ معاشرتی زندگی کے اندر بالعموم دوسروں کے ساتھ ڈیل کرتے وقت 5 قسم کے مائنڈ سیٹ پائے جا سکتے ہیں اور پائے جاتے ہیں بالعموم۔ پہلا مائنڈ سیٹ ہے جیتنا اور جیتنے دینا، یہی جس کو ہم لے رہے ہیں کہ انسان دوسروں سے معاملہ کرتے وقت یہ سوچ رہا ہو کہ اس میں میرا بھی فائدہ ہو اور دوسرے کا فائدہ بھی ہونا چاہیے۔ دوسرا مائنڈ سیٹ ہے جیت اور ہار، جیت ہار کا جس کو ٹائٹل دیا گیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ مجھے تو فائدہ ملنا چاہیے، اور لیکن اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے فائدہ ملے گا تو اس قیمت پر ملے گا کہ دوسرے کا نقصان ہو، لہذا اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے فائدہ مل جائے اور دوسرے کا نقصان ہو جائے۔ اور اس کے بعد تیسرا مائنڈ سیٹ ہے جو صرف جیت والا ہے، اس میں انسان اپنے ذاتی فائدے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے فائدہ ملنا چاہیے، دوسرے کو نقصان ہو یا نہ ہو، اس میں انسان کا دوسرے کی طرف دھیان نہیں ہوتا، صرف اپنی ذات پر ہوتا ہے کہ مجھے ہر صورت کے اندر فائدہ ہونا چاہیے۔ یہ خود غرضی ہے، اور وہ دوسرا رویہ بھی خود غرضی والا ہے، دوسرا بھی مائنڈ سیٹ جو میں نے بنایا، تیسرا بھی خود غرضی والا ہے۔ چوتھا مائنڈ سیٹ ہے ہار جیت کا، اس میں انسان کہتا ہے کہ چل میں ہار جاؤں دوسرا جیت جائے،
یہ عام طور پر احساس کمتری کے جو شکار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہر معاملے کے اندر، چاہے وہ حق پر ہوں، صداقت پر ہوں، گفتگو میں، بحث مباحثے کے اندر، یا کسی اور موقف کو اپنانے میں، وہ اگلے کے سامنے فوراً سرنڈر کر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پرامن ہیں، تو لہٰذا ہم نے امن امان کی حالت میں رہنا ہے، لہٰذا جو بھی اگلا کہہ رہا ٹھیک ہے، چاہے اگلا غلط کہہ رہا ہو۔ تو یہ بھی کوئی صحت مند رویہ نہیں ہے۔ اور پانچواں رویہ ہے ہار ہار کا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بڑا ڈینجرس رویہ ہے۔ اس کے اندر ہوتا ہے کہ دو مضبوط اناؤں والے بندے آمنے سامنے ہیں، اور دونوں میں سے ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ میرا بھی چاہے نقصان ہو جائے لیکن میں نے اگلے کا نقصان کر کے چھوڑنا ہے۔ ہمارے پاکستان کے بہت سارے علاقوں کے اندر بعض دشمنیاں سال ہا سال تک چلتی ہیں، ان میں درجنوں افراد قتل ہوتے ہیں۔ دونوں فریقوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا بھی مرنا ہے آج اگر ہم دوسرے کا مار رہے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہمارا بھی مر جاتا ہے کہ مر جائے، ہمارا بھی نقصان ہوتا ہو جائے، لیکن اگلے کو ہم نے نقصان پہنچا کر چھوڑنا ہے۔ جنگ بھی عام طور پر اسی کی مثال ہے کہ جس کے اندر جیتنے والا بھی بہت سارا اپنا نقصان کر چکا ہوتا ہے۔ تو یہ 5 قسم کے مائنڈ سیٹس روزمرہ کی زندگی کے اندر دوسروں کے ساتھ ڈیل کرتے وقت ان میں سے کسی جگہ پر کوئی ہوتا ہے، کسی جگہ پر کوئی ہوتا ہے۔ اس عادت کا کہنا ہے کہ ان میں سے بیسٹ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کا ذہن یہ ہو کہ اس معاہدے کے نتیجے میں مجھے بھی فائدہ پہنچے اور اگلے کو بھی فائدہ پہنچنا چاہیے۔ بالکل، یہ تو بڑی لاجیکل بات ہو گئی آپ کی، لیکن عموماً دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ جب ہم ہار اور جیت کی بات کرتے ہیں تو انا بیچ میں آ جاتی ہے۔ یہ سارے جو اصول ہم پڑھتے ہیں یہ کہیں سائیڈ پہ ہی رہ جاتے ہیں، اور وہ جو انا ہے، ضد ہے، وہ بیچ میں آڑے آ جاتی ہے۔ اس کو کیسے بیلنس کریں؟ اور جبکہ ہمارے پاس کچھ حدیثیں بھی ہیں کہ اگر کوئی جو ہے نا حق پہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کا ذمہ دار ہوں۔ تو وہ کیا سیٹ ہے؟ دیکھیں، اسلام کا، مجھے اس کتاب کی، یہ کتاب اسٹیفن آر کووے نے لکھی تھی۔ میرے سامنے جب یہ کتاب آئی تو میں ایک طرف مائنڈ سائنس کا طالب علم ہوں اور دوسری طرف قرآن و حدیث کا طالب علم ہوں۔ میں نے 7 عادتوں کو دیکھا تو مجھے کوئی ایک عادت بھی اسلام کے کسی حوالے سے بھی اینٹی نظر نہ آئی۔ اسی بنا پر میری اس میں دلچسپی پیدا ہوئی اور میں نے اسے ایم فل کے ریسرچ ورک کے طور پر لیا۔ اسلام کا حسن یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی اصول انسانی فطرت سے ٹکراتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسٹیفن آر کووے تو آج 14ویں صدی کے اندر آ کر ہمیں بتا رہا ہے نا کہ بھئی یہ معاملہ ایسے ہونا چاہیے، بیسٹ رویہ یہ ہے، تو اسلام نے بہت پہلے کہہ دیا۔ حضور علیہ السلام نے بڑے واضح انداز میں فرما دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی حدیثیں، کئی آیتیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ جس طرح تم اپنے لیے خیر خواہی چاہتے ہو، بہتری چاہتے ہو، اسی طرح ساری مخلوق کے لیے بہتری چاہو۔ ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ قلنا لمن یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس کے ساتھ خیر خواہی؟ فرمایا للہ، اللہ کے ساتھ، والے رسول ہی، اس کے رسول کے ساتھ، والے ائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ، والے عامتہم، اور عام مسلمانوں کے ساتھ۔ سوری، میں اس کے اندر ایک فیکٹر بول گیا، والے کتاب ہی، اور کتاب کا بھی ذکر آیا تھا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ تو 5 قسم کی خیر خواہیاں، یہ الگ الگ مفہوم میں خدا کی خیر خواہی کا مطلب ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بندگی کے دائرے میں رہا جائے۔ کتاب کی جب خیر خواہی کی بات آتی ہے تو اس کو زندگی کی گائیڈ بک کے طور پر فالو کیا جائے۔ اسی طرح رسول کے ساتھ خیر خواہی کا بھی مطلب یہی ہے کہ رسول کو فالو کیا جائے، اس کے اسوہ حسنہ کو اپنایا جائے۔ اور جب مسلمانوں کے ائمہ کی بات آتی ہے، بڑوں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ جائز معاملات کے اندر ان کو فالو کیا جائے، ان کی بات مانی جائے۔ اور باقی عام مسلمانوں کی خیر خواہی کا مقصد یہی ہے کہ حتی الوسع جس طرح ہم اپنے لیے خیر اور بھلائی پسند کرتے ہیں اسی طرح دوسروں کے لیے بھی کریں۔ تو اسلام اگر انسان کے مزاج کے اندر آ جائے تو پھر اس اصول پر چلنا ذرا بھی مشکل نہیں رہ جاتا ہے۔ پروفیسر صاحب، آپ نے اس میں 2-3 مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال آپ نے دی ہے صلح حدیبیہ کی، جس کے اندر دونوں ہی فریقین بالکل اپوزٹ
اس کے اوپر تھے چیزوں کے اوپر. ایک کہتا تھا کہ میں جو ہے نا عمرہ کرنا چاہتا ہوں, ایک نے کہا کہ ہم نے کرنے ہی نہیں دینا. ٹھیک ہے, ایک یہ سچویشن تھی. دوسری اپنی مثال دی ہے کہ وہ حجر اسود جب لگایا جانا تھا خانہ کعبہ کے اندر, لڑائی ہو گئی تھی, تلواریں نکل آئی تھیں اور قریب تھا کہ وہ جو ہے ایک دوسرے سے لڑ پڑتے اور خون کی ندیاں بہہ جاتی. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے تھے, لیکن انہوں نے اپنے کردار سے اتنا منوایا ہوا تھا کہ ان سرداروں نے کہا کہ اگر یہ فیصلہ فرما دیں گے تو ہمیں قابل قبول ہوگا. اور آپ نے جو وہ چادر والا فیصلہ کیا, یہ چیزیں. اور اس کے علاوہ جب وہ کفار آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ اگر آپ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتے تو ہم ایک ڈیل کر لیتے ہیں, اور وہ ڈیل یہ ہے کہ 1 سال آپ کے خدا کی ہم عبادت کریں گے اور 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی, ہمارے بتوں کی کریں گے. تو یہ 3 مختلف سچویشنز ہیں. اس کا آپ کس طرح سے ایلوبریٹ کریں گے, کہاں ہم نے کیا کرنا ہے؟ عام انسان کو یہ مشکل پڑتی ہے کہ اس وقت کون سی سچویشن ہے. جیسے صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے تھے صلح حدیبیہ کے وقت, بہت پریشان ہو گئے تھے کہ یہ ہم تو جینے مرنے کا مقام ہے, ہم واپس کیسے جائیں بغیر عمرہ کیے؟ ہم تو ایک ذہن بنا کے آئے ہیں ادھر, ہم کوئی غلط کام کرنے نہیں آئے, ہم تو خانہ کعبہ میں جانا, ہم نے لڑنا نہیں ہے, اور یہاں معاہدے سارے کے سارے انہی کے مانے جا رہے ہیں. تو اس کو ہم نے ایک عام انسان کیسے تفریق کرے گا کہ کہاں کس طرح سے سوچنا ہے ہمیں؟ یہ صلح حدیبیہ والی سچویشن ہے, یہ جو ہے نو ڈیل والی سچویشن ہے. تو اس میں آپ کیا ٹپ دیں گے؟ دیکھیں, اس کے لیے انسان کو نا ایک دور اندیشی والی نظر درکار ہے, جو معاملے کو صرف سطحی انداز میں نہ دیکھ رہی ہو. سب کچھ سطح کے اوپر ہی نہیں ہوتا, سطح کے نیچے بھی بہت کچھ ہوتا ہے. جب ہم کسی بھی معاملے کو سطحی انداز میں دیکھ کر یا سرسری طور پر دیکھتے ہوئے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو پھر اس کے کسی پائیدار حل پر نہیں پہنچتے. حضور علیہ السلام کی دور اندیش نگاہیں دیکھ رہی تھی صرف معاملے کے ظاہری پہلو کو نہیں. جیسے آپ نے میری مثال کا حوالہ دیا جو میں نے اس کتاب میں دیا صلح حدیبیہ کا. اب دیکھیں نا, وہاں ایک فریق کہہ رہا ہے جی میں عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں تو ہم نے عمرہ کر کے جانا ہے, یہ ایک سوچ ہے. اور دوسرا فریق کہہ رہا ہے کہ نہیں, اگر آپ نے عمرہ کر لیا تو اس میں ہمارا نقصان ہو جائے گا, کہیں آپ مکہ پر قبضہ ہی نہ کر لیں, یہ دوسری سوچ ہے. ٹھیک ہے, اب دونوں سوچوں اگر دونوں فریق اپنی اپنی جگہ پر اڑے رہیں تو پھر ایسی صورت کے اندر تو ٹکراؤ ہے, نقصان ہے. اچھا, عام طور پر بتاؤں کہ انسان جو ہوتا ہے نا بالعموم چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ کر کے دیکھتا ہے 2 خانوں میں کہ یعنی یا یہ, حالانکہ اس جگہ پر ایک تیسرا حل بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جسے برتر سولوشن کا یا برتر حل کا نام دیا, سپیریئر سولوشن کا نام دیا جاتا ہے, اور بالعام طور پر لوگ اس تیسرے حل کو دیکھ نہیں پاتے ہیں. تو یہاں بھی یہی معاملہ تھا, یہ 2 حل تو سامنے نظر آ رہے تھے نا کہ یا مسلمانوں کی بات مان لی جائے یا پھر کافروں کی بات مان لی جائے, اور تیسرا حل کیا تھا کہ ان دونوں کے درمیان میں کوئی ایک اور راستہ تلاش کر لیا جائے, اور وہ راستہ وہاں تلاش کیا گیا جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا. اب اس میں کیا تھا, ایک شکل یہ تھی کہ اس دفعہ مسلمان واپس چلے جائیں گے اور اگلی دفعہ عمرہ ادا کرنے کے لیے آئیں گے تو ان کو کرنے دیا جائے گا. تو یہ ایک درمیانی حل نکل آیا. تو اس کے علاوہ وہاں صلح حدیبیہ کے اندر کچھ اور شرائط تھی جو بظاہر کافروں کے حق میں جا رہی تھی, مگر وہاں بھی حضور علیہ السلام کی دور بین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ظاہری طور پر تو یہ نظر آ رہا نا کہ یہ شکیں ان کے حق میں جا رہی ہیں, لیکن ان دی لانگ رن اسلام بھی اس حوالے سے کوئی خسارے میں نہیں رہے گا. اور چلتے چلتے وہی معاملہ ہوا کہ وہ شکیں جو بظاہر وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے حق میں جا رہی ہیں اور وہ منوا کر بڑا خوش ہو گئے تھے, جب ان کے رزلٹ سامنے آنے شروع ہوئے تو ان کو نظر آیا کہ یہ تو ہم نقصان میں رہے ہیں. اور جیسے ہی ان کو کافروں کو پتہ چلا کہ ہم نقصان میں جا رہے ہیں تو انہوں نے فوراً کہا جی ہم اس معاہدے کو توڑتے ہیں. تو معاہدے کو انہوں نے توڑ دیا, اور یہیں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی ٹوٹا پھوٹا سا معاہدہ کر دیا جائے یا معاہدہ ایسا ہو کہ جس میں ایک فریق یہ سمجھ رہا ہو کہ میرا اس میں فائدہ نہیں ہے تو وہ زیادہ دیر پا نہیں چل سکتا ہے. تو یہی کچھ وہاں ہوا تھا. تو اسی طرح آپ نے حجر اسود والی بات کی تو اس میں بھی یہی ہے کہ سارے سردار چاہ رہے تھے کہ اس کی یہ سعادت ہمارے حصے میں آئے, ہم اٹھا کر حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں رکھیں. حضور علیہ السلام کے نام جب قرآن نکل آیا کہ جی آپ ڈیسیژن کریں گے یا آپ فیصلہ کریں گے,
تو آپ نے اسی ون ون والی سچویشن کو لیتے ہوئے آپ نے ایک چادر منگوا کر اس میں پتھر رکھ دیا اور ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ آئیں آپ بھی ایک کونا پکڑیں، کنارے سے پکڑیں، اور وہ سارے پکڑ کر لے آئے اور آپ نے پھر اپنے دستے اقدس سے دیوار میں چن دیا. تو اس سے پھر یہ سب کو احساس ہوا کہ جیسے ہم اس میں شامل ہیں. یہ ہے ون ون. اور تیسری مثال جس کی آپ نے بات کی ہے نا، وہ ایک اور حل ہے کہ جب ون ون والی سچویشن ممکن نہ ہو، کوئی بات ہی ایسی ہے کہ جہاں پر اب نظر نہیں آتا ہے ون ون والی سچویشن، یعنی وہاں کوئی ایسا تیسرا حل ہی نہیں ہے. اگرچہ زندگی کے اندر بیشتر جگہوں پر تیسرا حل موجود ہوتا ہے، لیکن کوئی جگہ ایسی بھی ہوتی ہے کہ جہاں تیسرا حل ممکن نہیں ہوتا، تو وہاں پھر اسلام کا موقف ہے کہ نو ڈیل پہ اتفاق کر لیا جائے، بجائے کسی ایسا معاہدہ کرنے کے کہ جس میں صرف ایک فریق کو فائدہ ہو رہا، دوسرے کو نقصان ہو رہا. اور اس کی مثال میں نے دی تھی، وہ آیت جو اتری لکم دینکم ولی دین. کافروں نے کہا آئیں جی ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں، ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، دوسرے سال اب آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں. اب یہاں کفر اور توحید کے درمیان میں درمیانی راہ کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا قرآن کی آیت آ گئی کہ ان کو کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین. ہمیں یہ ایگریمنٹ وارا نہیں کھاتا ہے، یہ ایک سال والا، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. مطلب یہ ہے کہ ہم نو ڈیل پر متفق ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ. اس میں میرا خیال ہے کہ وہ جو آپ نے بتائی تھی کہ انجام پہ نظر رکھنے والے لوگ جو ہیں، کہ جس کے اندر ہر سطح کے نیچے بھی کوئی بات ہوتی ہے. آپ نے جیسے کہا کہ جو انجام پہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ دور بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی جی. اچھا، اور بعض اوقات اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں جیسے صلح حدیبیہ بعد میں فتح مبین کا پیش خیمہ ثابت ہوئی کہ جہاں صبر کی ضرورت ہے وہاں صبر سے اور استقامت سے جمے رہیں، ڈٹے رہیں. جی جی. آپ نے دیکھا 2 سال کے اندر وہ خود واپس آئے کہ جو ہے نا ہم ڈیل منسوخ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ساری شکیں انہی کی مرضی کی تھیں. جی بالکل. لیکن یہ مسلمانوں کا ظرف تھا، صبر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی تھی کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ایسی شکیں ہیں جو کل انہی کو ہی تنگ کریں گی، بظاہر یہ نظر آ رہا تھا. اچھا، ایسی سچویشن پروفیسر صاحب ہمیں عام زندگی میں جب ہوتی ہے تو کچھ جذباتی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. جی جی. وہ ایک معاملہ بننے بھی جا رہا ہو تو اس کو خراب کر دیتے ہیں. مثلاً اگر 2 بندوں میں کوئی سچویشن ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ٹھنڈے دل سے بات کر لیں گے. جی جی. لیکن جہاں 3 بندے ہوں، زیادہ بندے ہوں، پورے جو ہے نا پارٹیاں ہوں، وہاں عموماً جذباتی لوگوں کا پریشر بہت کام آج چل جاتا ہے اور وہ صلح کی طرف جاتے جاتے لڑائی کی طرف بات چلی جاتی ہے. اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے؟ دیکھیں، نمبر 1 تو جو آپ نے پہلی بات کہی بڑی خوبصورت، یہ انجام پر نظر رکھنا، یہ ہماری دوسری عادت ہے. ہم نے یہی کہا ہے کہ اس چوتھی عادت پر عمل پیرا آپ صحیح طریقے سے اس وقت ہو سکیں گے جب آپ پہلی 3 عادتوں کو کسی نہ کسی درجے میں اپنی شخصیت کا حصہ بنا چکے ہوں گے. اگر آپ نے ان پہلی 3 عادتوں کو کسی درجے میں اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیا تو ان کے نتیجے میں آپ کے اندر ایسا ظرف آ جائے گا، ایسا ضبط آ جائے گا کہ آپ جذباتیت سے کچھ اوپر اٹھ کر سوچنا شروع ہو جائیں گے. آپ کی نظر کے اندر دور اندیشی آ جائے گی. آپ صرف سطح کو دیکھنے والے نہیں ہوں گے بلکہ سطح کے نیچے جھانک کر بھی دیکھنا جانتے ہوں گے. صرف لفظوں کو دیکھنے والے نہیں ہوں گے بلکہ لفظوں سے آگے گزر کر معنوں تک بھی پہنچنے والے ہوں گے. تو ایٹومیٹکلی پھر آپ کے لیے اس چوتھی عادت پر عمل پیرا ہونا آسان ہو جائے گا. اگر آپ پہلی 3 عادتوں کو ٹچ کیے بغیر چاہیں کہ یہ چوتھی عادت میری پرسنالٹی کا حصہ بن جائے تو میرا خیال ہے آپ نے وہ گراؤنڈ ہی تیار نہیں کیا جس کے اوپر اس چوتھی عادت نے پنپنا تھا، اس نے پھلنا پھولنا تھا اور آپ کی شخصیت کا حصہ بننا تھا. تو ایک بات تو یہی ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ جہاں میجورٹی ہو وہاں کیا کیا جائے، تو وہاں پر اسلام یہ اصول دیتا ہے کہ کوئی ایک حاکم مقرر کر لیں. اسی لیے کہتا ہے قرآن کے اندر بھی کہ جب صلح صفائی کرنی ہے تو کوئی ایک حاکم، ایک لیڈر مقرر کر لیں جس کی بات آپ مان لیں. وجہ کیا ہے کہ وہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ سطحیت سے اوپر اٹھ کر سوچ سکتا ہے. اس کی نظر کے اندر اتنی گہرائی ہوتی ہے، اتنی وسعت ہوتی ہے کہ وہ وقتی جذبات سے اوپر اٹھ کر سوچ سکتا ہے. جبکہ جن لوگوں کے اندر آگ لگی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے کا ماحول بنا ہوتا ہے، وہ عامیانہ سطح پر آ کر سوچ رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے سطح سے اوپر اٹھنا. اسلام کے اندر اسی لیے عطاعت کی امیر پر بڑا زور دیا گیا ہے اور لڑائی جھگڑوں کو نپٹانے کے حوالے سے بطور خاص
کوئی ایک امیر یا ایک حاکم مقرر کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ دونوں فریقوں کا معاملہ سن کر کوئی حقیقت پسندانہ کو حل پیش کر دے اور اس کو دونوں کو مان لینا چاہیے۔ پروفیسر صاحب آپ یہ بتائیں کہ بعض اوقات دو آدمی آپس میں کسی بات کے اوپر اپوزٹ رویہ رکھتے ہیں، اب ان دونوں کے درمیان کون سا بیسٹ طریقہ ہے کہ وہ ایک پیج پہ آ جائیں، اور اس میں ڈسکشن کی کتنی اہمیت ہے؟ ایک دوسرے کو اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو بتانا، اور یا خاموشی اختیار کر لینا، بالکل ہی ایک دوسرے سے جو ہے نا بولنا ہی نہیں ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اس میں بیسٹ رویہ کیا ہے؟ ہمیں دیکھیں اگر سوری آپ مکمل ہو گیا کویشچن آپ کا؟ ایک منٹ پوز کیجیے گا، میں دوبارہ کر دیتا ہوں۔ پروفیسر صاحب اس حوالے سے مجھے یہ بتائیے گا کہ دو فریقین ہیں، آپس میں ضد بازی آ گئی ہے، لڑائی جھگڑا آ گیا ہے، کوئی آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی وہ صورتحال ہی نہیں بن رہی، ایسے میں بیسٹ سچویشن کیا ہے؟ کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا جائے اس کو، ڈسکشن پہ آیا جائے، یا اس کو اللہ پہ چھوڑ دیا جائے کہ دیکھیں اب کیا بنے گا؟ اس میں بیسٹ ٹپ کیا ہے؟ جی، بڑے بڑے جو الجھے ہوئے مسائل ہیں نا، عام طور پر مسائل الجھتے کیسے ہیں پہلے تو یہ دیکھیں۔ بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، کنفیوژنز ہوتی ہیں، ایک بندہ ایک ہی بات کو کسی اور اینگل سے لے رہا ہوتا ہے، کسی اور اینگل سے سوچ رہا ہوتا ہے، اور دوسرا بندہ کسی اور اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب عام طور پر لڑائی جھگڑوں کی بنیاد ہی یہ چیز بنتی ہے کہ ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سمجھا نہیں جاتا، اور بندہ سمجھتا ہے کہ نہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں بالکل صحیح ہے، تو حالانکہ کچھ نہ کوئی صداقت دوسری طرف بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا اگر بالکل بول چال چھوڑ دی جائے گی، ڈائلاگ والا راستہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، تو پھر تو وہ قیامت تک بھی مسئلہ نہیں ہے، سلجھنے میں نہیں آئے گا، دونوں اپنے اپنے خول میں بند ہو کر رہ جائیں گے۔ اور ایسی جگہوں پر بہترین سچویشن یہی ہے کہ کم از کم بول چال کو بند نہ کیا جائے، ڈائلاگ والے راستے کو کھلا رکھا جائے، تاکہ کسی بھی وقت ایسے ہو سکتا ہے۔ اور خاص طور پر اسلام کی تعلیمات یہ ہیں ایسے موقعوں پر کہ بڑی ہمدردی کے ساتھ نا اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر رکھ کر سوچا جائے۔ جب بندہ دوسرے کی جگہ پر رکھ کر سوچتا ہے نا، پھر اس سچویشن کے متعلق دوسرے کے احساسات سے آگاہی ہو جاتی ہے کہ اگر وہاں پر میں ہوتا، اس کی جگہ پر میں ہوتا، اور وہ اس کی جگہ پر سوچے، تو بہت ساری مسکنسیپشن ختم ہو جاتی ہیں، اور دوسرے کا نقطہ نظر سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک دوسرے کا نقطہ نظر سمجھ میں آ جائے نا، تو پھر بہت زیادہ اختلافات باقی نہیں رہ جاتے ہیں کہ جن کو ختم نہ کیا جا سکتا ہو۔ لہٰذا سچویشن جیسی بھی ہو، ڈائلاگ والا راستہ جو ہے نا یہ کھلا رہنا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو۔